کیا مطلب؟ بھلا ٹریگر کس طرح دبا دیں گے؟ ہمارے پاس پستول کہاں سے آیا؟ اوہ تم سمجھے نہیں بھائی، یہ رہا پستول، یہ میں تمہیں دیے جا رہا ہوں۔ تو کیا یہ پستول خالی ہے؟ اخلاق بولا۔ نہیں بھرا ہوا ہے، وہ ہنسا۔ تب پھر ہم پستول کا ٹریگر کس طرح دبا دیں گے؟ بہت آسانی سے اور بے فکر ہو کر۔ دراصل یہ پستول نکلی ہے اور اس میں پٹاخے بھرے ہوئے ہیں۔ کیا؟ ہم اچھل پڑے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ہمیں ایک نکلی پستول سے ڈرا دے گا۔ لا حول ولا قوت! تو یہ پستول نکلی ہے؟ ہاں بالکل، پٹاخے والا نکلی پستول جو بالکل اصلی نظر آتا ہے۔ کوئی پستولوں کا ماہر ہی اسے دیکھ کر اندازے لگا سکتا ہے کہ یہ نکلی ہے۔ عام آدمی کو یہ 100% اصلی نظر آئے گا۔ اوہ تو یہ بات تھی، آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ دراصل میں اپنی ترکیب تم لوگوں کے سامنے عملی شکل میں پیش کر رہا تھا۔ تم ڈر گئے تھے نا، بس اسی طرح تم اس شخص کو ڈراؤ گے۔ اگر یہ کام منظور ہے تو میں ابھی تمہارا معاوضہ ادا کر دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ ان صاحب کو ڈرانا کیوں چاہتے ہیں؟ آفتاب نے الجھن کے عالم میں کہا۔ وہ میرا گہرا دوست ہے، بس یوں کہہ لو کہ لنگوٹیا یار ہے۔ اس کا کہنا ہے کوئی اسے نہیں ڈرا سکتا۔ میں نے بھی اسے شرط بدلی کہ اسے ڈرایا جا سکتا ہے، چنانچہ اب میں اسے ڈرا کے رہوں گا۔ لیکن جناب شرط لگانا تو حرام ہے، اشفاق نے فوراً کہا۔ بھائی ہم نے کوئی نقد رقم پر شرط نہیں لگائی، بس یہ تو دو دوستوں کی آپس میں دوستانہ شرط ہے، اور آپ اس شرط کے لیے 10,000 روپے خرچ کریں گے؟ اخلاق حیران ہو کر بولا۔ 10,000 اگر تم لوگوں کو زیادہ محسوس ہوتے ہیں تو تم کم لے لینا، اس نے لاپرواہی کے عالم میں کہا۔ لیکن یہ کام تو آپ کسی بھی واقف آدمی سے لے سکتے تھے، خاص طور پر ہمارے پاس کیوں آئے؟ تم لوگ اس کام کو زیادہ بہتر طور پر کر سکو گے کیونکہ تم جاسوس ہو، اور پھر میں نے دراصل یہ سوچا ہے کہ تم چاروں ڈاکوؤں کے بھیس میں جاؤ یا پھر بھوت بن کر۔ ارے باپ رے، بھوت بن کر؟ کہیں ہم خود ہی نہ لڑ جائیں بھوت بن کر؟ میں لرز اٹھا۔ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو جانے دو، میں کوئی اور آدمی تلاش کر لوں گا۔ ویسے یہ کام ہے بہت آسان، چونکہ میں خود بھی وہاں موجود ہوں گا، اور پھر اپنے دوست کو ساری بات بتاؤں گا تو وہ ہنس پڑے گا، اور بس تم پر بگڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمیں غور کرنے کی مہلت دیں۔ ضرور لے لیں۔ بولیے کتنی مہلت چاہیے؟ آدھا گھنٹہ۔ آپ آدھے گھنٹے بعد تشریف لائیے گا، اس وقت تک ہم مشورہ کر چکے ہوں گے۔ اوکے میں چلا۔ آدھ گھنٹے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ، میں نے کہا، اور وہ دفتر سے نکل گیا۔ دفتر سے نکلتے وقت اس نے پستول جیب میں رکھ لیا۔ اس کے جانے کے بعد چند منٹ خاموشی مسلط رہی۔ آخر میں نے کہا، ہم لوگوں کو سانپ نے سونگھ گیا ہے، مشورے کے لیے وقت مانگا ہے، چنانچہ مشورہ کرو۔ وہ اتنے سے کام کے ہمیں 10,000 روپے کیوں دے رہا ہے؟ یہ کام تو کسی کے 100 روپے دے کر لیا جا سکتا ہے، آفتاب نے اعتراض کیا۔ ہر کوئی تو ایسے کام نہیں کرتا پھرتا، اشفاق نے کہا۔ پھر بھی 10,000 روپے اتنے سے کام کے؟ عجیب سی بات ہے، اخلاق بولا۔ بھائی ہو سکتا ہے وہ کوئی لکھ پتی ہو اور 10,000 روپے اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ رکھتے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں؟ کیوں نہ ابا جان سے مشورہ کر لیں؟ ویری گڈ، کتنی اچھی ترکیب ہے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ابا جان اندر داخل ہوئے۔ میں نے ساری گفتگو سن لی ہے۔ 10,000 معاوضہ اس کام کا بہت زیادہ ہے، تم صرف 2,000 لے کر یہ کام کر دو۔ دوستوں میں اس قسم کی شرطیں لگا ہی کرتی ہیں، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اس میں قانون کی دخل اندازی کا ڈر ہوگا، اور پھر پستول نکلی ہے۔ جی ہاں، بات ٹھیک ہے، ہمیں یوں بھی کئی روز سے کوئی کیس نہیں ملا۔ خیر تو ہم، میرے الفاظ درمیان میں رہ گئے۔ اسی وقت امی جان کی آواز کانوں سے ٹکرائی اور بولی، نہیں شوقی، تم یہ کیس نہیں لوگے؟ کیا مطلب کیس نہیں لوگے؟ لیکن کیوں؟ آفتاب حیران ہو کر بولا۔ امی جان یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم کیس نہیں لیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ میری بائیں آنکھ بہت زور سے پھڑک رہی ہے۔ لیکن امی جان اس معاملے میں تو کسی قسم کی کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، میں بولا۔ تب پھر میری بائیں آنکھ کیوں پھڑک رہی ہے؟ امی جان اب آپ اپنی بائیں آنکھ کسی ڈاکٹر کو دکھا ہی لیں، آفتاب نے ڈرے انداز میں کہا۔ مشورہ اچھا ہے، ابا جان مسکرائے۔ اچھا تمہاری مرضی، میں نے تمہیں بتا دیا، پھر نہ کہنا۔ جی بہتر نہیں کہیں گے، اشفاق نے کندھے اچکائے۔ امی جان پاؤں پٹکتی اندر چلی گئیں۔ ابا جان نے بھی اندرونی دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا، تم ان کی پھڑکتی آنکھ کا کچھ خیال نہ کرو، اسے تو بات بے بات پھڑکنے کی عادت سی پڑ گئی ہے۔ لو میں چلا، تمہارا موکل آنے والا ہوگا۔
شکریہ ابا جان، تو ہم 2000 روپے کے بدلے ایک کام کرنا منظور کر لیں۔ ہاں بالکل، انہوں نے کہا اور اندر چلے گئے۔ ہم نے ابھی تک اپنے موکل کا نام نہیں پوچھا اور نہ اس نے اس شخص کا نام بتایا جسے ڈرانا ہے۔ آفتاب نے گویا خیال دلایا، بھائی بات طے ہونے کے بعد بھی تو پوچھ سکتے ہیں۔ میں منہ بنا کر بولا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ پھر اندر داخل ہوا۔ اس کے آنے سے پہلے میں چند ضروری کام نمٹا چکا تھا۔ ہاں تو کیا سوچا تم لوگوں نے؟ ہم آپ کا کام کریں گے لیکن معاوضہ 10,000 کی بجائے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس نے بات کاٹ دی۔ اوہ تو آپ 10,000 سے بھی زیادہ معاوضہ چاہتے ہیں؟ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ جی نہیں، آپ غلط سمجھے، اور آپ ہی کا اس سلسلے میں یہاں آنے والا ہر موکل غلط ہی سمجھ بیٹھتا ہے۔ خیر تو ہم 10,000 نہیں لیں گے، صرف 2,000 میں یہ کام کریں گے۔ کیا کہا؟ 2,000 میں؟ لیکن میں تم لوگوں کو 10,000 دینے پر تیار ہوں، اس نے چیخنے کے انداز میں کہا۔ آپ کا کیا ہے، آپ تو دے رہے ہیں، ہم نہیں لے رہے۔ 2,000 میں یہ کام کرانا منظور ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کام کے لیے کسی اور کو چن لیں۔ اور ہاں ارشد، ان کے لیے چائے لے آؤ، میں نے جلدی سے کہا۔ ارشد اٹھ گیا۔ اچھا خیر، جیسے آپ کی مرضی، یہ لیجیے 2,000۔ اس نے جیب میں سے بٹوا نکالا اور اس میں سے 2,000 روپے گن دیے۔ آپ پسند کریں تو ہم معاوضہ بعد میں بھی لے سکتے ہیں۔ نہیں، پہلے ہی ٹھیک ہے۔ آپ نے اب تک اپنا نام نہیں بتایا، اپنا اور اس آدمی کا نام اور پتہ لکھوا دیں اور ایک بار پھر ذرا پوری تفصیل بتا دیں کہ ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا اور کیسے کرنا ہوگا، تاکہ تفصیلات ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ ضرور، کیوں نہیں، اس نے کہا اور پھر ایک لمبا سانس کھینچا۔ کمر کرسی سے لگائی اور کہنے لگا، میرا نام ریحان باری ہے، میرے دوست کا نام حاتم شاہ ہے، میں شیراز روڈ کی 10ویں سڑک کے مکان نمبر 101 میں رہتا ہوں، جبکہ میرے دوست حاتم شاہ کی کوٹھی الفاروق روڈ پر ہے، اس کی کوٹھی کا نمبر 11 ہے۔ آج رات ٹھیک 10 بجے تم لوگ الفاروق روڈ کی کوٹھی نمبر 11 تک پہنچ جاؤ۔ دروازہ کھلا ہوگا، تم لوگوں کو پائے باغ میں داخل ہونے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ کھلی اور روشن کھڑکی والے کمرے میں میں اپنے دوست کے ساتھ موجود ہوں گا۔ تم لوگوں کے پاس سیاہ لبادے ہوں گے، اگر تم وہ لبادے اوڑھ کر آ جاؤ تو بہت مزہ رہے گا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم سیاہ لبادہ کا انتظام کر لیں گے، بلکہ ان لبادوں میں سروں کی جگہ سینگ بھی ابھرے ہوئے ہوں گے، اس طرح ہم اور بھی خوفناک نظر آئیں گے۔ اور پھر سونے پر سہاگا پستول ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ ویری گڈ، یاد رکھو پستول کا ٹریگر اس جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ نہ دبانا، اس کے پٹاخے بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ میں نے اس میں صرف ایک پٹاخہ بھر رکھا ہے اور پہلی بار ٹریگر دبانے پر ہی پٹاخہ چل جائے گا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوگا، نالی سے دھواں نکلے گا، میرا دوست موت کے خوف سے گھبرا جائے گا اور اس طرح میں شرط جیت جاؤں گا۔ وہ کہتا چلا گیا، گویا پستول میں صرف ایک پٹاخہ ہے، لیکن تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے کہا تھا اس میں 6 گولے ہیں۔ بھائی دوسروں کو روب میں لینے کے لیے اس قسم کے کام کرنا ہی پڑتے ہیں، اس نے مسکرا کے کہا۔ تو آپ ہمیں روب میں لینا چاہتے تھے؟ آفتاب نے جل کر کہا۔ ہاں لیکن نیت بری نہیں تھی۔ اچھا خیر، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کا کام کر دیں گے، لیکن ہر قسم کی گڑبڑ کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ میں بولا، گڑبڑ؟ کیسی گڑبڑ؟ اس کام میں بھلا کسی گڑبڑ کا کیا کام؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ گڑبڑ ہوتے دیر بھی کیا لگتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں ہر طرح ذمہ دار ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اچھی بات ہے، اب 10 بجے الفاروق روڈ کی کوٹھی نمبر 11 میں ملاقات ہوگی۔ ہاں بالکل، اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور پستول نکال کر میز پر رکھنے کے بعد چلا گیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ اشفاق اور اخلاق اسی وقت شیراز روڈ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ 10ویں سڑک کے مکان نمبر 101 کے بارے میں معلوم کرنا ہے، اس میں کون رہتا ہے۔ اگر ریحان باری ہی رہتا ہے تو پھر اس معاملے میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، اور یہ واقعی 2 دوستوں کی شرط کا معاملہ ہے۔ اس صورت میں ہم اس کا کام کر گزریں گے، اور اگر اس جگہ ریحان باری نہیں رہتے تو پھر ہم یہ کام نہیں کریں گے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ بہت بہتر، ہم روانہ ہو رہے ہیں، اشفاق نے کہا۔ 1 گھنٹہ بعد دونوں کی واپسی ہوئی۔ اشفاق نے کہا، مکان نمبر 101 میں ریحان بخاری ہی رہتا ہے، تب تو اس معاملے میں کسی دھوکے کا امکان نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم 10 بجے وہاں چلیں گے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔